نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقیدت محبت کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ خود قرآن مجید فقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بے حساب و کتاب نعمتیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان بڑی نعمتوں سے بھی عظیم نعمتیں ہیں، اور ان عظیم نعمتوں میں بھی عظیم نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان عظیم فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان مومنوں کو پاک ستھرا فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی مومنوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس نبی کی آمد سے پہلے یہ لوگ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا، کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، یہ بہت بڑا اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ کہ حضور کی آمد سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اگر ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا تو آج ہم گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ اسی نبی کے صدقے میں قرآن نصیب ہوا، اسی نبی کے صدقے میں رحمان کی معرفت نصیب ہوئی، اور انشاءاللہ اسی نبی کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں ان کا پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کے امتی بننے کی تمنا انبیاء نے کی ہے، یہاں تک کہ اولو العزم رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمنا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اے پروردگار، کاش تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرتا۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی آمد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد
اس عظیم الشان کام سے فارغ ہو کر جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر کے اس نبی برحق، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر نبی دیتے آئے اور اپنی امت سے یہ عہد کرتے آئے جیسے ہی اس نبی کی آمد ہو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. یہ وہ نبی ہیں کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ وہ نبی ہیں کہ جب کافروں نے یہ دعا کی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، جب کافروں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچی کتاب ہے اور ہم تو اس کتاب کو نہیں مانتے، تو کافروں نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے پروردگار اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرے حق کو نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب لے کر آ. کافروں نے دعا کی، اپنے اوپر عذاب کی دعا کی. خانہ کعبہ کے سامنے یہ دعا کرنے لگے کہ اگر یہ قرآن سچی کتاب ہے تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا، ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے، پتھروں کی بارش ہو جائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کام اور کرتوت تو ایسے ہی ہیں کہ انہیں ہلاک کر دینا چاہیے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مگر اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں فرمائے گا اس لیے کہ آپ ان میں جلوہ افروز ہیں. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کافر بھی فیض پا رہا ہے تو کیا مومنین محروم ہو سکتے ہیں؟ ارے ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بیڑا پار ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کے معنی ہے امت کے اعمال پر واقف ہیں، کل بروز قیامت اپنے امتیوں کے اعمال کی گواہی دیں گے. آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور جو حضور کی محبت میں سرشار ہو کر زندگی گزارے یقیناً آج بھی اس پر رسول اللہ کی نظر کرم ہے. وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ نبی اللہ کی طرف اللہ کے اذن سے بلانے والے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ روشن سورج ہیں کہ جو ان سے وابستہ ہو وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے. فضل کبیر، عظیم فضل رسول اللہ کی ذات ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت پر واضح دلیل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دلیل ہے. جو حضور کو دیکھے اسے اللہ کی قدرت پر یقین آ جاتا ہے. آپ کی معجزات کی تعداد 3000 سے زائد ہے. قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے نور آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر نبی بشر ہیں اور رسول اللہ نور بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار نہیں، مگر ان کے بشر ہونے میں اور ہمارے بشر ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. ان کی آنکھوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. یہ وہ نبی ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اے نبیوں تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا. عالم ارواح میں تمام نبیوں سے جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا گیا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے بن مانگے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا. وہ محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یہ اعزاز دیا گیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی. قرآن قیامت تک رہنما کتاب ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، اس قرآن کی دعوت کو عام کریں گے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرمایا، جن کا دین ہمیشہ رہنے والا. عظیم لا ریب کلام قرآن پاک کا نزول جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، جن کی عظمتوں کی کیا کہنے کہ قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. جن کی زبان اقدس کی کیا کہنے کہ قرآن خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جو کلام نکالتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ فرما رہے ہیں غدیر خم کے تالاب کے پاس آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا، مشکات شریف پیج نمبر 568. آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، گویا کہ فرما رہے ہیں میں تمہیں دو چیزوں کا تحفہ دے رہا ہوں. احدہما کتاب اللہ، ان دو چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے. فخذوا بکتاب اللہ، پس تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. واستمسکوا بہ، اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری چیز جس کا میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملات میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملات میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. اور اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا. اب ذرا سوچیں
کوئی شخص ہم سے محبت کا دعویٰ کرے اور ہماری اولاد سے محبت نہ کرے تو بتائیے کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بتائیے کہ اگر ہم کسی کی اولاد سے محبت کریں تو کیا اس کے دل میں ہمارے لیے محبت میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والوں، آپ کی اولاد سے محبت کرے گا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ اور جو محبت رسول کا دعوے دار ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آپ کے جانثار ساتھیوں، آپ کے گھر والوں، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھے، وہ محبت رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں دو چیزوں کا تحفہ دے رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام کے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی، اہل بیتی، میری اولاد، میرے گھر والے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، جہاں پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور یہ سورہ احزاب کا وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس کے شروع میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے اور جس کے آخر میں بھی ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گھر والوں میں گھر والی داخل ہوتی ہے۔ کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بغض رکھے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کہ جو ازواج مطہرات سے محبت نہیں کرتا، وہ پھر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے۔ کہ ازواج مطہرات، بیویاں، وہ گھر والوں میں داخل ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن، امام حسین، عام طور پر رواج یہ ہے کہ کسی انسان کا نسب اس کے بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب مبارک بیٹی سے چلا۔ عام طور پر رواج یہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جائے تو وہ اس کا تعلق دوسرے گھر سے ہو جاتا ہے۔ اب بیٹی جو ہے وہ گھر والوں میں شامل نہیں ہوتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا گھر والوں میں داخل ہیں۔ عام طور پہ داماد گھر والوں میں داخل نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں شمار فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالی تم سے گندگی کو دور رکھے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاکیزہ فرمانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی، اور تبلیغ دین پر کسی اجرت معاوضے کا مطالبہ نہ کیا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہوں، المودۃ فی القربى، میرے مسلمان رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ تو ضمناً آپ سن چکے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، حضرت علی، حضرت عثمان اہل بیت میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں اہل بیت میں ہیں، ان کی اولاد اہل بیت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر قریبی رشتہ دار جو مسلمان ہیں، حضرت عباس، حضرت حمزہ اور دیگر جو
مسلمان قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت کی عظمتوں کو سلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل خود بیان کیے اور یہاں تک فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار کرے، وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ محبوب رکھے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت کرے، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا، خبردار سن لو، ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، اہل بیت میرے گھر والوں کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال، من رکبہا نجا، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو کشتی سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ اسی طرح ہلاک ہوگا جیسے کہ طوفان نوح میں کفار ہلاک ہوئے۔ اصحابی کا نجوم، میرے ساتھی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب مفسرین محدثین اور علماء امت کتنی اس تشبیہ اور اس مثال پر غور کیجئے۔ اہل بیت کو، گھر والوں کو، اولاد کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی سے تعبیر فرمایا اور صحابہ کرام کو ستاروں سے تعبیر فرمایا۔ تو جس طرح کشتی میں سوار شخص ستاروں کے ذریعے منزل پاتا ہے، اگر کشتی سے وہ نیچے گر جائے تو ڈوب جائے گا، اور اگر ستاروں سے وہ منزل نہ دیکھے تو وہ منزل نہیں پا سکتا۔ اسی طرح جو صحابہ کا دشمن ہے وہ بھی جنت کے راستے سے دور ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ بھی جنت کے راستے سے دور ہے۔ اہل سنت والجماعت کو یہ فخر حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ آذَى نَسَبِي وَذَوِي رَحْمِي، جس نے میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، پس بے شک اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں جو شہداء اور جو شریک تھے ان میں اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اب جن یزیدیوں نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچائیں اور انہیں شہید کیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ان کی شفاعت کریں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو محبت رسول کا دعوے دار سمجھتے ہیں؟ اور پھر افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے دور ہیں، یزید کو امیر المومنین کہنے لگے، رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرنے لگے، امام حسین نے جو کربلا میں معرکہ کیا اسے یہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک سیاسی جنگ تھی، نعوذ باللہ من ذالک امام حسین کو باغی کہنے لگے۔ ان لوگوں کی عقلوں پر حیرت ہوتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا کہ جس نے میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے رکن کے درمیان ساری زندگی گزار دے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، ثم مات، پھر وہیں انتقال کر جائے، خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے قریب انتقال کر جائے، ساری زندگی نماز اور روزے میں گزاری ہو، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کو نماز کام آئے گی، نہ اس کو روزے کام آئیں گے، نہ خانہ کعبہ کے سامنے مرنا کام آئے گا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت میں جن عظیم اور روشن میناروں کے نام ہیں ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یا بنیتو، اے میری پیاری بیٹی، الا تردین انکی سیدۃ نساء العالمین، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ بے شک تو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا گزریں گی کل بروز قیامت تو آپ کے پردے کا یہ عالم ہے کہ کل بروز قیامت جب آپ گزرنے لگیں گی تو قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا عرش سے وہ ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر، اے محشر کے میدان میں جمع ہونے والوں اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، کہ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزر رہی ہیں تم اپنے سروں کو جھکا کر رکھو، فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے اس طرح گزریں گی کہ 70,000 حور عین کے جھرمٹ میں ہوں گی، اور اس طرح گزریں گی جیسے بجلی گزرتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ مقام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علم کا شہر قرار دیا، وہ حضرت علی کہ جن کے سجدے کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے پاؤں میں تیر لگ گیا اور تیر نکال لیا گیا، تیر کا کنارہ اس کی نوک باقی رہ گئی، تو کہا گیا کہ آپ کو یہ نکالنے میں بڑی سخت تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں ہوں تو تم نکال لینا، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تب نکال لینا۔ حضرت علی کی نماز پر قربان جائیے کہ آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، ایک دن لوگ جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم وہ تیر نکالنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے آپ اپنے پاؤں کو تو دیکھیں، ہم تو نکال بھی چکے ہیں۔ تو جن کی عبادتوں کا یہ عالم ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے، تو عرض کی سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگا لیا
اور فرمایا بات تو یہی ہے کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تو جھولا دے رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، گود میں بچوں کو سلا رہی ہیں، تو قرآن زبان سے جاری ہے. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ وقت وصال، حضور کے وصال کے بعد تقریباً 6 مہینے آپ دنیا میں رہیں، تو 6 مہینے تک کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا. وقت وصال صرف ایک بات پر خوش ہوئی اور مسکرانے لگیں. وہ بات یہ تھی کہ بڑی فکر مند تھیں، اور پھر کسی خاتون سے آپ نے اپنی فکر کا ذکر کیا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو چارپائی پر اٹھتا ہے، چارپائی کھلی ہوتی ہے، تو میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نگاہ پڑے، میں اسے پسند نہیں کرتی. تو انہوں نے ایک ڈولی ٹائپ کا بنا کر دکھایا اور کہا اس طرح ہم چادر ڈال دیں گے اور آپ کا کفن کسی کو نظر نہیں آئے گا. تو حضرت فاطمہ نے کہا مجھے بنا کر دکھاؤ. تو اس خاتون نے جب بنا کر دکھایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر مسکرانے لگیں. تو جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہو اور جس کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہوں اور جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہوں، بتائیے اس امام حسن اور امام حسین کی کیا شان ہوگی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ابنی ھذا سید. امام حسن کو فرمایا یہ میرا بیٹا ساری قوم کا سردار ہے. امام حسن کندھے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کسی نے کہا، کسی صحابی نے دیکھا تو امام حسن سے کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے تمہاری سواری کس قدر شاندار ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نعم الراکب ہوا، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ گود میں امام حسین بھی ہیں اور حضرت ابراہیم بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ہیں. جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے، ایک اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امام حسین کو اختیار کرتا ہوں. آپ نے انہیں اختیار کیا، یعنی اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر پیار دیا. اور پھر حضرت ابراہیم 3 دن کے بعد انتقال کر گئے. آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی مدینہ منورہ میں. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ کان میں اذان دے. ارے جن کے کان میں رسول اللہ نے اذان دی اور جن کے منہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، جن کے لیے پیدائش پر رسول اللہ نے دعا کی، 7ویں دن جن کا نام خود رسول اللہ نے حسین رکھا، 7ویں دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کیا. حضرت امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب سبت رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے بیٹے، ریحانۃ الرسول، رسول اللہ کے پھول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا. شبر و شبیر سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے وہی معنی ہیں جو حسن اور حسین کے معنی ہیں. الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا. حضرت امام حسین کی شان کے لیے یہ حدیث پاک کافی ہے، حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار فرماتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دوڑتے ہوئے آئے اور گود میں بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اپنی انگلیاں ڈالنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور یہ دعا کی، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، واحب من یحبہ، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو پیار فرماتے تو انداز بڑا مختلف ہوتا. آپ بوسہ بھی دیتے، چومتے بھی اور سونگتے بھی. کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، آپ سونگتے ہیں، سونگا تو نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹ پر بوسہ دیتے، اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالتے، یعنی ڈائریکٹ اپنا لعاب دہن داخل فرماتے. اور کبھی کبھی امام حسین کی زبان کو آپ اپنے منہ میں لے لیتے اور کس طرح آپ اسے چوستے کہ حدیث پاک میں فرمایا، یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ، جس طرح انسان منہ میں کھجور رکھ کر چوستا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے لعاب کو چوستے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گردن پر پیار کرتے. علماء بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ کا یہ پیار کرنا اس بات کی رہنمائی کرتا تھا کہ میں اس گردن کو چوم رہا ہوں، پیار کر رہا ہوں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والی ہے. آپ وہ عظیم شخصیت ہیں امام حسین کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خانہ کعبہ کے سائے میں تھے اور امام حسین تشریف لائے. اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا تو کہنے لگے، ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج کے دن آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے نزدیک پوری زمین میں سب سے افضل و اعلی امام حسین ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہو وہ یقیناً جنت ہی میں جائے گا. اسے نعوذ باللہ من ذالک باغی کہنا، یزید کو امیر المومنین کہنا، رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، سیاسی جنگ انہوں نے کی، اس طرح کی باتیں کہنا در حقیقت اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والی باتیں ہیں. کیونکہ جسے اللہ مقام و مرتبہ دے ایسی باتیں کرنے سے مقام و مرتبہ گھٹتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کسی کی ہے جرت جو اپنی اولاد کا نام یزید رکھ سکے؟ جو امام حسین کا مخالف ہے وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کی جرت نہیں کرتا، اور حسن اور حسین کے نام کا تو کیا کہنا کہ آج آپ کو گلی گلی حسن اور حسین نام رکھنے والے ملیں گے. ھذانی ابنایا، یہ دو میرے بیٹے ہیں. امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے نفرت کی، بغض رکھا، اس نے مجھ سے نفرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے
اپنے سجدے کو طویل کر دیتے. آج بھی اگر آپ مسجد نبوی شریف کو دیکھیں تو ریاض الجنہ یہ وہ جگہ ہے جو اصل مسجد نبوی شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. اور بی بی فاطمہ کا حجرہ مبارک، جنہیں وہ جگہ معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ کے ساتھ ہے. تو ہوتا یہ کہ کبھی کبھی امام حسن یا امام حسین مسجد میں آ جاتے، نماز ہو رہی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیتے. ایک دن تو اس قدر طویل سجدہ ہوا کہ صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ سجدے کے عالم میں رسول اللہ شاید وصال فرما گئے. اس قدر طویل سجدہ ہوا. جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کریں، ان سے محبت رکھنے والا انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین سے محبت ہو تو عقیدہ بھی درست ہو، صحابہ کرام کی محبت بھی ہو، ازواج مطہرات کی محبت بھی ہو، اور وہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر تسلیم کرنے والا ہو. اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام اگر کسی پر نظر عنایت ڈال دیں تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، وہ روشن مینار بن جاتا ہے. تو بتائیے جس امام حسین پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت تھی، ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا. محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار اقدس فیصل آباد میں ہے، آپ ایک دنیا کی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کوئی عالم نہ تھے، انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے. حجت الاسلام اعلی حضرت امام اہل سنت کے صاحب زادے وہ لاہور تشریف لائے تو ان کو آپ نے دیکھا، ان کا دیدار کیا، ان کے استقبال میں شریک ہوئے. تو حجت الاسلام کی نگاہ محدث اعظم پاکستان پہ پڑی. تو محدث اعظم خود فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. نظر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. بری نظر پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور اچھی نظر پتھر کو ہیرا بنا دیتی ہے. تو فرماتے ہیں مجھ پر اچھی نظر لگ گئی، حجت الاسلام نے ایک نگاہ ڈالی، بس مجھ میں انقلاب آ گیا. اور پھر محدث اعظم پاکستان کا یہ مقام ہے کہ جب درس حدیث پاک دیا کرتے تو یہ نہ کہتے ہوئے حدیث پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ اولیاء حضوری میں سے تھے، رسول اللہ کا دیدار کرتے اور خود رسول اللہ سے حدیث سن کر بیان کرتے. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ارے جن کی نگاہ محشر میں جس پر پڑ جائے وہ بخشا جائے، تو جن کی خاص نگاہ دنیا میں امام حسین پر تھی، ان کا مقام و مرتبہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. ارے وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام لانے سے پہلے، اور جب رسول اللہ کی نگاہ پڑی اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور حضرت عمر کے لیے دعا کی، تو آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ قطعی جنتی ہو گئے. آپ کا وہ مقام ہے کہ آپ فاروق اعظم ہو گئے، حق و باطل میں فرق کرنے والے. آپ کا وہ مقام ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ پڑی تو انہیں صدیق اکبر بنا دیا. حضرت علی پر نگاہ کرم پڑی تو انہیں حیدر کرار بنا دیا. حضرت عثمان پر نگاہ پڑی تو انہیں غنی بنا دیا، سخاوت کے دریا بہانا سکھا دیا. اور جب حضرت امام حسین پر نگاہ بنی تو امام حسین کو حق کی خاطر جان قربان کرنے والا بنا دیا. کہ آج امام حسین کا کردار ہر دور میں روشن مینار ہے کہ حق کی خاطر
چاہے تعداد کم ہو یا زیادہ، حق کی خاطر جد و جہد کرنی ہے، حق کو بلند کرنا ہے، اسلام کی خاطر قربانیاں دینی ہے۔ اب سوچیں کہ ہم کہتے ہیں اچھی تربیت رنگ لاتی ہے، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، ان کی شان کس قدر بلند و بالا ہوگی۔ مگر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ بلند مقام پانے کے لیے بڑا امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری پانے کے لیے کئی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو پہلا ہی امتحان نہ دے، وہ میٹرک کا امتحان نہ دے، وہ انٹر میں کیسے پہنچے گا؟ جو انٹر کا امتحان نہ دے، وہ میڈیکل کالج میں کیسے جائے گا؟ تو امتحانات سے بھاگنا یہ بہادروں کا شیوا نہیں ہے۔ اور جس قدر ڈگری پاورفل ہوگی، جس قدر وہ سرٹیفکیٹ کی اہمیت ہوگی، اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو آپ کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ایک شیشی میں مٹی دی اور فرمایا جس دن یہ خون سے بھر جائے سمجھ جانا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا سے گزرے ایک موقع پر، تو آپ نے اپنی سواری روک دی اور ہزاروں قطار رونے لگے اور فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے، یہاں پر خیمے لگیں گے، یہاں پر اونٹ کھڑے رہیں گے۔ یہ ساری باتیں مشہور تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ اللہ تو امام حسین کو شہید ہونے سے بچا لے، انہیں شہادت کا شرف نہ دے، یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہ دعا حدیث پاک میں موجود ہے، اے پروردگار انہیں استقامت عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما، اس امتحان میں کامیابی عطا فرما، گویا آپ نے عرض کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، کیا وہ بے نمازی تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ عیسائی تھے؟ کربلا کے مارکے میں وہ 22,000 کا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، جس نبی کا نام وہ اذان میں لے رہے ہیں، جس نبی کی آل پر اور جس نبی پر وہ درود نماز میں پڑھ رہے ہیں، اسی نبی کی آل کو شہید کرنے کے لیے وہ میدان میں کھڑے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکا شروع ہونے سے پہلے تقریر فرمائی اور فرمایا، اے لوگوں، کہیں تم یہ نہ کہو کل بروز قیامت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں حسین بن علی ہوں، میں وہ ہوں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے مقام و مرتبے کو بیان کیا اور پھر فرمایا یہ بتاؤ کہ جو میں نے باتیں کہیں کیا تم ان باتوں کی تصدیق کرتے ہو؟ کیا جو میں نے حدیثیں سنائی سچی حدیثیں ہیں؟ تو کہنے لگے جی ہاں، آپ نے جو حدیثیں سنائی وہ سچی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے جنتی نوجوانوں کا سردار رسول اللہ نے نہیں فرمایا؟ کہنے لگے ہاں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا جب اتنا سب کچھ جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم پھر مجھے شہید کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تو ان کے سر جھک گئے، کوئی جواب نہ تھا۔ دنیا کی لالچ میں وہ مبتلا تھے، انہیں انعام کی لالچ تھی، اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، دنیا کی لالچ میں آ کر انہوں نے امام حسین کو شہید کیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی
صرف دھوکے کا سامان ہے. لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے پاس دنیا آئے گی. تَأْكُلُ إِيمَانَكُمْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وہ دنیا تمہارے ایمان کو اس طرح کھا جائے گی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. قرآن نے فرمایا الہاکم التکاثر، دنیا کے مال کے حصول کی لالچ اور کثرت چاہنے نے تمہیں ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ، سن لو دنیا ملعون ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے تقاضے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ٹھکرا دیا. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے جواہرات سے مالا مال کر دیتا، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچتی. لیکن آپ نے یہ خیال کیا کہ اگر میں یزید کی بیعت کروں گا تو یزید جو شراب کو عام کر رہا ہے، جو زنا کو عام کر رہا ہے، بے حیائی اور یعنی کو عام کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ اگر میں نے دے دیا تو قیامت تک لوگ یہ سمجھیں گے کہ یزید کی حکومت کو میری تائید حاصل تھی. قیامت تک لوگ یہ خیال کریں گے کہ میں نے یزید کی حکومت کو قائم کرنے میں تعاون کیا. آپ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. مدینہ منورہ میں تنگ کیا گیا اور خطوط کوفہ والوں نے لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور کوئی آپ کو بیعت کے لیے مجبور نہیں کرے گا. تو آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ کو حیرت ہوگی 22,000 کے لشکر میں کربلا کے میدان میں جتنے یزیدی موجود تھے ان میں اکثر وہ تھے جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے اور دنیا کی لالچ میں وہ بک گئے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں خطوط نکالے، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں. تو وہ کھڑا ہوتا، وہ کہتا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ تم نے مجھے خط لکھا تھا لیکن آج تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو. دنیا کی محبت کو امام حسین نے ٹھکرا دیا. اس میدان کربلا میں بھی ان سے کہا گیا کہ بس آپ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں، بیعت کر لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ پھر آپ کو شہید کر دیا جائے گا. تو آپ نے دنیا کی محبت کو ٹھکرایا. یزیدیوں نے دنیا کی محبت کو لے لیا. اب بتائیے یزیدی کردار چاہیے کہ حسینی کردار چاہیے؟ حسینیت کسے کہتے ہیں؟ امام حسین سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا ہم صرف امام حسین کا نام لے لیں اور سمجھیں کہ ہم نے محبت کے تقاضے حاصل کر لیے، ہم ان کی محبت میں پورے ہو گئے؟ ایصال ثواب کرنا باعث سعادت ہے. آپ نوافل پڑھ کر، قرآن شریف کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کر، مسلمانوں کو کھانا کھلا کر، پانی پلا کر، شربت پلا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مگر امام حسین کی محبت کے تقاضے اسی پر ختم نہیں ہو جاتے. یہ تو صرف محبت کی ایک علامت ہے. ارے امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ درس دے رہے ہیں کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، کبھی دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا. میں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر دنیا کو ٹھکرا دیا، اور یزیدی کردار یہ تھا کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے. آج ہم سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور دنیا کی محبت کس قدر نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح اس طرح کی کہ دنیا کی محبت دنیا ہی سب سے اہم اس کے لیے ہو، بس دنیا کی فکر ہو اسے، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں. وَأَلْزَمَ اللَّهُ قَلْبَهُ 4 خِصَالٍ، اللہ تعالیٰ اسے 4 مصیبتوں میں مبتلا فرمائے گا. ہمن لا ينقطع عنہ ابدا، ایسا غم دے گا کہ کبھی وہ غم دور نہیں ہوگا. وشغلا لا يتفرغ منہ ابدا، ایسی مصروفیت میں مبتلا کرے گا کہ کبھی اسے اس مصروفیت سے چھٹکارا نہیں ملے گا. فقرا لا يبلغ غناہ ابدا،
اور ایسی محتاجی میں مبتلا کرے گا کبھی مالداری نصیب نہیں ہوگی. وَأَمَلًا لَا يَبْلُغُ مُنْتَهَاهُ أَبَدًا، اور ایسی امیدیں اور ایسی تمنائیں اور ایسی آرزویں اللہ پیدا کر دے گا کہ کبھی وہ آرزویں وہ پوری نہیں کر سکے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین فرمائی. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں صبر کریں. شہادت سے پہلے ایک ایک خیمے میں جا کر آپ نے یہی درس دیا کہ دیکھو نوحہ مت کرنا، سینہ مت پیٹنا، اپنے سر کو دیوار میں مت مارنا، اپنے بال مت نوچنا، اپنے کپڑے مت پھاڑنا، کہ نوحہ کرنا، بین کرنا، چیخ و پکار کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے. صبر کے پیکر بن کر رہنا. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی علی اصغر کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی علی اکبر کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں. علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوا اور وہ امام حسین کے ہاتھوں میں تھے. سوائے چند آنسوؤں کے آپ نے کوئی شور شرابہ نہ کیا، صبر کے پیکر بن کر رہے. اور پھر جب خود شہید ہوئے تو آپ کی گھر کی خواتین جو بچی تھیں وہ صبر کا پیکر بن کر رہی اور انہیں صرف ایک ہی فکر تھی، ایک ہی فکر تھی. وہ فکر یہ تھی کہ ہماری بے پردگی نہ ہو، کوئی نامحرم ہمیں نہ دیکھے. افسوس ہے ان عورتوں پر کہ جو کنیز فاطمہ کہلاتی ہیں. فاطمہ تو زہرا سے محبت ہے، بی بی سکینہ سے محبت ہے، بی بی زینب سے محبت ہے، حضرت امام حسین سے محبت ہے، اور وہ پردے کا لحاظ نہیں کرتے. حالانکہ ہر عالم میں ان پاک بیویوں نے اپنے پردے کی فکر کی. امام حسین کی محبت ہمیں پردے کا درس دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے نواسے، شہادت کا وقت جب قریب آیا، جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام، زخموں سے چور چور ہیں، 70 سے زائد جسم پر زخم ہے، خون بہ رہا ہے. بس ایک ہی فکر تھی، ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ قاتل سے کہا کہ تو اب مجھے شہید کرنے لگا ہے، دیکھ میرے نانا جان کی امت اس وقت نماز جمعہ میں ہے، جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے، تو مجھے سجدہ کرنے دے، سجدے کے عالم میں تجھے جو کرنا ہو کر لینا. تلواروں کے سائے میں زخموں سے چور چور ہیں، باطل کے سامنے سر نہ جھکایا، سر جھکایا اللہ کے دربار میں جھک گئے، سجدہ کر لیا. اس ایک سجدے پر ہماری زندگی بھر کی نمازیں قربان. ارے افسوس ہے جو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی فجر قضا ہو جائے، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اس کی عشاء قضا ہو جائے، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور کاروبار کی خاطر اس کی عصر قضا ہو جائے، نرم نرم قالینوں پر ہم نماز نہ پڑھ سکیں. اور جس امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں انہوں نے نیزوں کے سائے میں اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکایا ہے. امام حسین کی محبت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے نہیں اور واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو کبھی تمہاری نماز قضا نہ ہو. یا امام حسین، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر قربانی دی. آپ اب بتائیے کہ صبح و شام ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہو، کاروبار کی فکر ہو، لباس کی فکر ہو، کھانے پینے کی فکر ہو اور دین کی فکر نہ ہو، تو کیا یہ حسینیت ہے؟ کیا یہ امام حسین سے محبت کا اظہار ہے؟ ارے وہ دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بھانجوں کو قربان کر رہے ہیں. بس ایک ہی فکر ہے کہ دین اسلام بلند ہو جائے، دین اسلام پر آنچ نہ آئے. لیکن افسوس آج یہودی عیسائی سازشیں عام ہیں، آج مسلمانوں میں بے پردگی عام ہو رہی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو جب دیکھا کہ وہ فحاشی اور یعنی عام کر رہا ہے
تو ہم میدان عمل میں آئے. آج فحاشی اور یعنی بے پردگی عام کی جا رہی ہے. قرآن و حدیث سے لوگ دور ہو رہے ہیں اور ہم کھائیں پیئیں اور عیش کریں اور سمجھیں کہ امام حسین سے محبت کا تقاضا ہم نے پورا کر لیا. آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تمام فکروں سے بڑھ کر ہم اس فکر کو اپنے اوپر لاگو کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا مشن دین اسلام کی تبلیغ ہوگا. انشاءاللہ ہماری زندگی کا مشن قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہوگا. ہماری زندگی کا مشن بے حیائی کے سیلاب کو روکنا ہوگا. ہماری زندگی کا مشن لوگوں کے ایمان کا تحفظ ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہاں دیکھیں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کردار اس کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے. جسے امام حسین سے محبت ہوگی اسے امام حسین کے امامے سے بھی محبت ہوگی. جسے امام حسین سے محبت ہوگی اسے امام حسین کی داڑھی شریف سے بھی محبت ہوگی. تو آئیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب امام حسین کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جس طرح امام حسین نے زندگی گزاری ہم بھی زندگی گزاریں گے. امام حسین نے یہودی عیسائی تہذیب کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اپنے رشتہ داروں کی شادیاں اپنے ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق نہیں کی. رسول اللہ کی سنت کے آپ دائی تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں شب عاشورہ کہ صبح مارکا ہونے والا ہے پوری رات آپ نے کیا کیا؟ پوری رات آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے. مارکے کے دوران آپ کی زبان پر قرآن جاری رہا اور جب آپ کے جسم مبارک سے سر کو الگ کر دیا گیا تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا اور یزیدی ان نیزوں کو لے کر گزر رہے تھے گلیوں سے تو حضرت زید بن ارقم مکان کی چھت پر تھے. وہ کہتے ہیں میرے قریب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک گزرا تو دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ارے جس امام حسین نے میدان کربلا میں مارکا کرتے ہوئے قرآن کو نہ چھوڑا، جس امام حسین کے لبھائے مبارک سے کہ جسم سے سر مبارک جدا ہے پھر بھی قرآن کی صدائیں آ رہی ہیں، تو جو امام حسین سے محبت کرتا ہو اور وہ قرآن سے دور ہو تو یہ محبت کے دعوے میں پورا نہیں ہے. آئیے اب ہم یہ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ہم قرآن کی دعوت کو عام کریں گے اور قرآن جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن سمجھنے سے ہمارا دل نور قرآن سے منور ہو جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن و منور فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرمائے. رب العالمین امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے اور امام حسین کا جو ذکر خیر ہم نے کیا وہ ایسا مقبول ہو جائے کہ امام حسین کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب پر نظر کرم فرمائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.